القاب جو ہے کسی ائمہ کے لیے بیان کرے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصوم جو ہے اس لقب سے خالی ہو، لیکن بعض مقامات پر کچھ القابات یا کچھ امتیازات جو ہے جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے ان کی عظمت کو، یا نمایاں ہوتا ہے، لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ہے خود القابات میں سے ایک جو ہے خود آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی بے شک تمام عقلی اور علمی مشکلات کو شگافتہ کرنے والی شخصیت اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والی شخصیت۔ اور امام محمد باقر نے علم کو شگافتہ کیا، علم کو زندہ کیا، معاشرے میں علم کو پرچار کیا، علم کی اہمیت کو بیان کیا اور شاگردوں کی تربیت کی، اور رسول گرامی اسلام کے جو علوم تھے یا علوم آل محمد تھے یا الہی جو علوم تھے اس کو معاشرے میں عام کر دیا، زندہ کر دیا، اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، یعنی باقر العلوم، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والی ذات۔ شگافتہ کرنے، جس طرح کسان جو ہے ہل چلاتے ہیں زمین میں تو زمین کو شگافتہ کرتا ہے، اسی طرح علوم کو چیر پھاڑ کرنے والی ذات، علوم کو شگافتہ کرنے والی ذات، علوم کی نشر و اشاعت کرنے والی ذات امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ابھی آپ نے شاگردوں کا شاگردوں کا، تو ان کے بعد شاگردوں کے نام بتائیں۔ امام نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ مہم یہی ہے کہ اہل عقل کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے مکتب کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اپنے اہداف کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اپنے اس مشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے اس عاقل انسان کے لیے کچھ افراد کی صحیح معنی میں تربیت کرے، ان علوم کو ان کے سینے میں منتقل کریں تاکہ ان کے ذہن و قلب جو ہے اس علوم سے شرشار ہو کر اس علوم کی آئندہ نسلوں تک اس کی وضاحت کرے اور آئندہ نسلوں تک اس علوم کو پہنچائیں، اور تاکہ یہ سلسلے علوم آل محمد برقرار رہے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ اس حوالے سے ان میں سے مشہور میں کچھ افراد کے نام آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ابان بن تغلب ہے، ابان بن تغلب کی تربیت کی، محمد بن مسلم کی تربیت کی، برید کی تربیت کی، ابو بصیر کو علم سے نوازا، فضل بن یسار کو علم سے امام نے نوازا، اسی طرح زرارہ بن اعین کو امام نے علوم سے نوازا ہے۔ اسی طرح بہت سے محدثین جن کی آپ نے تربیت کی تاکہ مکتب کی آبیاری کرتے رہیں اور علوم آل محمد کو تمام تشنگان معارف اہل بیت جو دسترخوان اہل بیت سے معارف و معنویت حاصل کرنا چاہیں ان کو ان راویوں کے ذریعے، امام کی شاگردوں کے ذریعے وہ سیراب ہوتے رہے، اس لیے امام نے ان شاگردوں کی صحیح معنی میں کما حقہ تربیت کی۔ بے شک بے شک۔ اب یہ جیسے امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، ہر دور میں ہر وقت اماموں کے مخالف بھی لوگ رہے ہیں، تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان لوگوں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا؟ امام کے دور میں جو ہے امام نے بہت سے انحرافات کا، انحرافات اسے کہا جاتا ہے نقوی صاحب جو مسیر حق سے کٹ کر راہ مستقیم سے ہٹ کر جو ہے کسی اور راستے پر چلا جائے اسے منحرف کہتے ہیں، یا انحراف پہ چلنا، یعنی مستقیم راستے کو چھوڑ کر، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ علی و آل علی کا راستہ ہے۔ علی حقیقت میں صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ علی کا راستہ ہے، امام حسن، امام حسین، رسول اللہ، آل رسول اللہ، امام محمد باقر تھا امام زمانہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو کچھ ایسے بدبخت انسان ہے جو اس راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا معصومین نے کما حقہ اس کا مقابلہ کیا ہے علمی حوالے سے۔ کبھی جو ہے یہ انحراف عقیدتی انحراف ہے نقوی صاحب، کبھی جو ہے لوگوں کے اذہان کو خراب کرنا چاہتے ہیں شبہ ڈال کر، شکوک پیدا کر کے، یا کبھی علی الاعلان ان کے مقابلے میں آ کر جو ہے
باقاعدہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جس طرح ائمہ اطہار امام حسین کے لیے اس طرح ہوا، امام حسن کی زندگی میں دیکھیں، امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں 3 دفعہ جنگیں ہوئی امام کی دور حکومت میں۔ تو کبھی جو ہے عقیدتی انحراف ہے، سیدھے راستے سے لوگوں کے اذہان کو خراب کرتا ہے، کبھی جو ہے ان کا مد مقابل آ کر جو ہے مقابلہ کرتا ہے۔ تو امام محمد باقر کے زمانے میں بھی بہت سے انحرافات وجود میں آئے، اور امام کا کام جو ہے ولی مرشد جو زیارت جامعہ میں جس کا ذکر ہوا ہے، کیا ہوتا ہے؟ معصوم چراغ ہدایت ہے، معصوم ہدایت گر ہے۔ جہاں جہاں پر تاریکی ہو، جہاں جہاں پر انحراف ہو، تو معصوم کا کام ہے ارشاد، معصوم کا کام ہے ضلالت گمراہی سے لوگوں کو نکالے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ خدا اور خدا کے ولی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر، انحراف سے نکال کر، غلط راستوں سے نکال کر، تاریکی و ظلم و بربریت سے نکال کر چراغ ہدایت کی طرف لے کے آئیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ولی کا کام ہے، اللہ کے نمائندوں کا کام ہے، اور اللہ کے نمائندے رسول کے بعد ائمہ اطہار ہے، ان کا کام سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ لیکن والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر پر ہے اور کفر کے جو نمائندے ہیں وہ ضلالت و گمراہی پر جو استوار ہے، ان کا کام یہ ہے یخرجہم من النور الی الظلمات، یعنی یخرجہم من النور الی الظلمات، روشنائی سے ان کو تاریکی میں لے کے جاتے ہیں، راہ مستقیم سے ہٹا کر بھٹکا کر راہ ضلالت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ لہٰذا معصوم کا کام ہے ہدایت، معصوم کا کام ہے روشنائی دینا، معصوم کا کام ہے لوگوں کو کیا ہے اس خطرناک موڑ سے نکال کر جو ہے چراغ ہدایت کی طرف، جو توحید کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، توحید تک پہنچانے کے لیے اہل بیت جو ہے ان کو ہدایت کرتا ہے۔ ان میں سے جو ہے امام باقر کے دور میں جو ہے غلو کا جو بہت سے لوگ جو ہے غلو کا شکار ہوا تھا، غلو سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم ائمہ اطہار، غلو سے کیا مراد آپ کی؟ جی احسن، غلو سے مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر جو ہے کسی کو اس کے حد سے بڑھانا۔ مثال کے طور پر ائمہ اطہار میں کرامات ہے، معجزات ہے، جانشین رسول ہے، ان کا جو ہے خدا کی طرف سے یہ منسوب ہوتا ہے، یہ سب کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے، عصمت کے مقام پر فائز ہے رسول اللہ کے بعد۔ لیکن بعض افراد خدا نہ کردہ ان کو خدا تک لے کے جائے اور خدا کہنا شروع کرے یا ان کے سامنے سجدریز ہو جائیں تو یہ غلو ہے۔ معصوم کے دور میں متعدد معصومین نے جو ہے غلو کرنے والوں کے ساتھ سخت مقابلہ کیا ہے، اور جو غلو کیا ہے ان کو دین سے خارج ہونے کا اندیہ دیا ہے، اور بعض روایات میں کہا ہے کہ یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ یعنی جو معصوم کو خدا تک لے کے جائے، لیکن معصوم بندہ حقیقی خدا ہے لیکن معصوم ہے، خدا کے نمائندے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غلو۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ جو مسیحیوں کے لیے کہا ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے تم عیسیٰ کے حق میں غلو نہ کرنا، لا تغلو فی دینکم، یعنی دین میں غلو نہ کرنا، قرآن میں بھی ہے۔ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا تھا، اسی وجہ سے رسول گرامی اسلام کے ساتھ جو ہے مباہلہ میں جو کیا ہے وہ آیت نازل ہوئی، ان کے ساتھ جو ہے مباہلہ کے میدان سجایا گیا، وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، در حال کہ سورہ توحید میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، خدا ہر چیز سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، کسی بشر سے خدا کی مشابہت نہیں ہے، نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ خدا کے فرزند ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا وہاں پر مسیحیوں نے نہیں مانا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کیا تھا ان پر لعنت بھیجا ہے قرآن نے، اور رسول نے ان کے ساتھ مباہلہ بھی کیا ہے اور رسول کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہر دور میں غلو کا سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ بدعت گزاری، امام باقر کے دور میں لوگ بدعت گزار تھے، یعنی کوئی نئی چیز دین میں داخل کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دین میں ہے، یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ مثلا جس کے بارے میں رسول نے کچھ نہیں کہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے،
اس کو جو ہے دین سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر یا اس دین کا حصہ ماننا شروع کریں، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کے لیے بھی قرآن نے بھی سخت مذمت کی ہے، معصومین نے بھی سخت مذمت بھی کی ہے، اور بہت ہی سختی سے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ یعنی امام باقر کے دور میں بدعت کا رواج شروع ہوا تھا، امام نے غلو اور بدعت دونوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اسی طرح قیاس کرنا شروع کیا تھا۔ قیاس بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ قیاس میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید اس سوال کا جواب تھوڑا زیادہ ہوا، لمبا ہوا۔ جو ہے قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس سے مراد یہ ہے کہ مثلاً معصوم نے سمجھایا ہے ہمیں، مثال کے طور پر ہمیں علی کی، آل علی کی ولایت کو قبول کرنا ضروری ہے عبادت کی قبولیت کے لیے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے حقیقت دین، یہ ہے احکام دین، یہ ہے دستورات معصومین۔ لیکن قیاس یہ ہے کہ قیاس لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہاں جب علی کی اتنی عظمت ہے، جب امام حسین اتنے شفاعت کریں گے، جب معصومین کی اتنی عظمت ہے خدا کی بارگاہ میں، تو لوگ قیاس کرتے ہیں بس ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، زیارت کی، حج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مثلاً حرام حلال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ معصومین ہیں، ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے قیاس۔ یہ خطرناک چیز ہے، اس کو قیاس نہ کریں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس کہا جاتا ہے، قیاس، قاف یا الف سین، جی قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس جو ہے دین میں باطل ہے، غلط ہے۔ مکتب اہل بیت میں قیاس نہیں ہے، یعنی علی کی ولایت کو قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نماز کو چھٹی کریں یا مثلا روزے کو ترک کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ حقوق مردم کی رعایت کریں، زیادہ سے زیادہ حق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ کی رعایت کریں، تو وہ صحیح معنی میں علی کے چاہنے والے ہیں۔ جیسا کہ علی خود بیان فرماتے ہیں کہ میں علی جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جنت میں چلا جائے، آپ فرما رہے ہیں کہ جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وجہ یہ ہے جنت میں میری خواہش کی چیزیں ملتی ہے، مسجد میں میرے رضا، رب کی رضا کی چیزیں موجود ہے۔ وہ علی جس کے پائے اتھر سے تیر نکالنا ہوتا ہے تو تیر نکال نہیں سکتے، وجہ درد کی وجہ سے۔ پیغمبر نے فرمایا علی نماز میں داخل ہونے دے، جب علی نماز میں داخل ہوئے، مصروف عبادت تھے، تو تیر نکالا جاتا ہے تو علی کو درد کا احساس نہیں ہے۔ کیا درد ختم ہوا تھا؟ نہیں، درد ختم نہیں ہوا تھا، چونکہ علی خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا، تو خدا کے خوف کی وجہ سے علی کے ظاہری بدن کے درد کا علی کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بے شک، بہت جی، بہت اچھا آپ نے تشریح کی ہے میرے سوال کی، بہت شکریہ مولانا صاحب۔